لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن و حیاتی پریزنٹ لبیک اللہم لبیک سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں. ایک بار پھر امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آج ہم دیکھیں گے ممنوعات، حج کی ممنوعات. کچھ چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دی ہیں تو وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. ہاں، احرام پہننے سے پہلے اگر بدن پہ خوشبو لگا لیں تو وہ سنت ہے، اور پہننے بعد لگائے تو گناہ لگے گا. مگر یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے احرام کے چادروں پہ وہ خوشبو جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے لگائی وہ نہ لگے. ناخن بھی کاٹنا جائز نہیں ہے. ناخن ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، کسی سے مڑ کے ٹوٹ سکتا ہے، دھکے سے ٹوٹ سکتا ہے، یا بہت لمبا ہوا تو بینڈ ہو کے ٹوٹ سکتا ہے، مگر آپ کو اسے توڑنا یا آپ کو اسے کاٹنا جائز نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں ہے. احرام کی 2 چادریں جو عموماً ہوتی ہیں وائٹ چادریں مرد حضرات کے لیے، وہ سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اور عورتوں کی بات ہے تو عورت سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے. سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے. تو مرد حضرات سر کو نہیں ڈھانپ سکتے. ہاں، وہ شیڈ کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. جیسے کہ مینا میں ٹینٹس ہے، اگر عرفات میں ٹینٹس ہیں تو وہ شیڈ کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. چھتری بھی لے سکتے ہیں. وہ چھتری جو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اس کے وہ سر کے اوپر نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ اس میں لگا لینا نہیں چاہیے. بس ایک شیڈ کے نیچے آگے جیسے چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. عورت تو احرام باندھے گی اور تو سر کورڈ ہی رہے گا آبویسلی. یہاں پہ جو سر کے اوپر کچھ نہیں لینا ہے وہ احرام کی چادریں نہیں لینا ہے. کیپ نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، وہ امامہ جو ہوتا نہیں باندھ سکتے، پگڑی نہیں باندھ سکتے. سر بالکل کھلا رہے گا. شیڈ کے لیے کسی چیز کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، یا آپ امبریلا کا استعمال کر سکتے ہیں. جسم کے بال اکھاڑنا یا کاٹنا جائز نہیں ہے. نہ آپ سر کے کاٹ سکتے ہیں، نہ جسم کے کاٹ سکتے ہیں. کہیں کے بھی بال کوئی بھی طریقے سے نہ اکھاڑ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں. گر جائے جھڑ جائے کوئی بات نہیں، خود بخود. مگر آپ خصوصاً نہ اسے توڑیں گے، نہ اکھاڑیں گے، نہ کاٹیں گے. عورت بھی نہیں کاٹیں گی اور مرد بھی نہیں کاٹیں گے. نہ کاٹیں گے، نہ اکھاڑیں گے، نہ توڑیں گے. یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دی. ان 5 چیزوں کو کوئی بھی حالت میں نہیں کرنا. اگر آپ نے ایسا کیا، قصداً ارادہ آپ کا یہ تھا کہ میں یہ سب کروں، تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. اور اگر بھول چوک سے ہو گیا، بالکل بھول چوک ہو گئی، بھول چوک پہ کوئی دم نہیں ہے. تو اگر آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو دم واجب ہوگا، اور اگر انجانے سے ہو گیا یعنی بھول سے، تو اس پہ دم نہیں دیں گے انشاءاللہ. میں 5 چیزیں ایک بار پھر دوہرا دیتی ہوں. خوشبو لگانا احرام کے بعد، ناخن کاٹنا، بال اکھاڑنا یا کاٹنا، سر کو ڈھانکنا مرد حضرات کے لیے، یا سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہی آئے گا. یہ 5 چیزیں کسی حالت میں نہیں کرنا. احرام کی حالت میں احرام کی پابندی اگر چالو ہو گئی، اس کے بعد میں یہ 5 چیزیں نہیں کرنا. اگر کر دیا آپ نے تو پھر دم واجب ہوگا. تو کیسا ہوگا دم؟ ایک بکرا دینا پڑے گا. وہ بکرا مکہ میں دینا پڑے گا کہ وہاں کے فقراء کھا لیں. اور پھر آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں تو یا تو بکرا دیں گے یا تو 3 روزے رکھیں گے.
یا 6 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا دینا پڑے گا۔ یہ 5 چیزوں پہ یہ 3 دم ہیں، بکرا یا 3 روزے یا 6 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا۔ یہاں تک یہ سب کلیئر ہے۔ اور اب 6ویں ممنوعات جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ ہے ہمیں شکار نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی قیمت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، آپ نے شکار کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا دم نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کو جس چیز کا آپ نے شکار کیا ہے اس کے ہی، وہ کتنے میں آتا ہے اس کے ہی مطابق آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں۔ شکار کا کیا رہے گا؟ شکار کا یہ رہے گا کہ اگر ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو گیا، پھر میں کہہ رہی ہوں نہیں ہونا چاہیے، ہونے پہ آپ کو اتنی ہی قیمت کا پیسہ صدقہ کر دینا ہے۔ جو بھی چیز کا شکار ہوا اتنا ہی پیسہ آپ کو صدقہ کرنا ہے، اور وہی کافی نہیں ہوگا، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار بھی کرنا ہے، استغفار بھی لازم ہے۔ 7واں کام، نہ منگنی کرنی ہے، نہ منگنی کرانی ہے، نہ پرپوزل میرج کا کسی کو دینا ہے، نہ کسی کا میرج پرپوزل ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ کسی کو دیکھ کے یہ کہنا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ میری بہو بن سکتی ہے، یا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کاش یہ میرا داماد بن سکتا ہے۔ نہ کوئی کسی کو دیکھ کے یہ کہے کہ یہ میری بہو یا داماد بن سکتا ہے، بالکل نہیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کسی کی بچی اچھی لگی تو بھی ہمیں یہ پرپوزل کے واسطے آگے سوچنا نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو پرپوزل نہیں دینا، انگیجمنٹ نہیں کرنا، نکاح نہیں ہوگا، شادی کی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی احرام کی حالت میں۔ 8واں ممنوعات، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ سبحانہ وتعالی حق کی بات کرنے سے نہیں شرماتے، اور حق کی بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا کوئی ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق نہیں کرنا ہے۔ تو انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں رکھنی۔ اس میں کسز آتی ہیں، اس میں حگز آتے ہیں، اس میں فور پلے آتی ہے، اور اس میں انٹرکورس بھی آتی ہے۔ اس میں وہ ساری باتیں بھی آتی ہے جو اگر آپ کریں تو آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کو وہ حالت تک لے کے جائیں جہاں جانے سے احرام کی پابندی کو نقصان پہنچے۔ کوئی اس قسم کی بات بالکل چھیڑنی نہ کرنی نہ سوچنی۔ شریعت میں ہر احکام کو کھول کے رکھ دیا اور کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ حج کا سوال ہے تو بالکل اس میں کوئی ہچکچاہٹ اور شرم حیا نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر دل میں کوئی سوالات ہیں تو اس کے آپ آنسرز لے سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، آپ پرائیویٹ میسیج بھی مجھے کر سکتے ہیں۔ مگر اگر ایسی حالت کوئی ریچ کر لیے، چاہے ہو عورت چاہے ہو مرد، کچھ بھی نہیں کیا مگر ایسی فیلنگز آئے، آپ نے سوچا، آپ ایسی فیلنگز تک پہنچ گئے کیونکہ ایک بات تھی، اس کے آگے اگر پہنچ گئے کہ یہ حالت تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں بھی ہوئے، مگر یہ بات کی شروعات سے یہ حرکت ہوئی، قریب نہیں آنے پہ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوئے مگر ایسی کنڈیشن میں آ گئے کہ اب غسل کرنا پڑے گا، تو اس کا دم آرڈنری دم نہیں ہے، اس کا دم معمولی دم نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یا تو اونٹ یا تو گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ اور بس یہی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو حج باطل ہو جاتا ہے، اور پھر جو بقیہ امور بچے ہوئے ہیں آگے کے حج کے مناسک وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ وہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کثرت سے، اور پھر چوتھا کام، آئندہ دوبارہ پھر اگلے سال حج کرنا ہے۔ تو 4 چیزیں ہوں گی اس میں، ایک تو گائے یا اونٹ کو ذبح کرنا ہے، یہ دم ہوگا اس کا، یا نہیں
یا نہیں گا یا اونٹ ذبح کرنا ہے، پھر استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، پھر ہے سو آگے کے پورے حج کے جو ارکان ہیں وہ پورے کرنے ہیں، نہا دھو کے صاف ہو کے آگے پورے کرنے ہیں، اور اگلے سال پھر حج کرنا ہے اگر ایسی غلطی ہو گئی تو۔ اور یہ چیز پہ بکرے کا دم نہیں ہے، لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں جو دم ہے وہ اونٹ یا گائے کا ہے، کیونکہ گناہ بھی بہت بڑا ہے، اس لیے دم بھی بڑا ہے۔ اور گناہ کی شدت آپ دیکھیے، اور کیونکہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، ہم پہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں کرنا تھا، حج باطل ہو جاتا ہے، حج باطل ہے اس انسان کا جو اس نے ایسے کیا۔ تو 5 چیزوں کا آپ نے پہلے 5 ممنوعات کا دیکھ لیا، اس کے لیے آپ کو کیا دم واجب ہے، پھر 5 کے بعد میں ہم نے 6، 7، 8 اور 9 بتا دیے۔ تو 6 میں آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی شکار نہیں کرنا ہے، 7 میں آپ کو میرج پرپوزلس نہیں بھیجنا ہے، انگیجمنٹ نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور 8واں ہمارا پوائنٹ تھا کہ کوئی انٹیمیٹ بات نہیں ہوگی، انٹیمیٹ ٹاک نہیں ہوگی، کوئی انٹیمیسی نہیں ہوگی۔ اور 9تھ پوائنٹ تھا ہمارا یہ ممنوع، جو کہ بالکل ایسا ریلیشن شپ نہیں رکھنا بیوی سے شوہر، شوہر سے بیوی، جس کے بدلے اس کے بھی مختلف دم ہم نے بتا دیے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک سب کلیئر ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس میں نہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہماری ممنوعات کی لسٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك